اس وقت میں دعوت دینے جا رہی ہوں ایک ایسے شخص کو جو کہ مکالمہ کے روح رواں نہیں، روح رواں ہیں۔ مکالمہ کیا ہے؟ مکالمہ انعام رانا کا خواب ہے۔ انعام رانا کون ہے؟ انعام رانا خوابوں کے شہر کا باسی ہے۔ میرے لیے انعام رانا کیا ہے؟ میرے لیے انعام رانا ایک انسپریشن ہے، ایک پریرنا ہے جس سے ہر پل انسان انسپریشن لے سکتا ہے۔ میں ان کے سامنے ہی بول رہی ہوں، بابا کے دہل بول رہی ہوں۔ انسان سے ہر پل انسپریشن لے سکتا ہے۔ اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ایک سحر زدہ شخصیت ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ہم سب ان کے سحر میں مبتلا ہیں۔ دعوت دوں گی انعام رانا صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سے شدید معذرت خواہ ہوں، آپ سب دوستوں سے۔ تمام تر کوشش کے باوجود میں آپ سب کے میزبان کے طور پر یہاں نہیں موجود ہو سکا، اور لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ شہر مجھ سے زیادہ لالے کا ہے اور مانی کا ہے اور آپ سب دوستوں کا ہے، تو آپ سب کے خود میزبانی کر چکے تھے۔ جی میں کوشش کروں گا کہ اس کو پورا کر سکوں۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، حاضرین و سامعین کا، میرے اساتذہ اکرام جو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ سب دوست بھائی اور خواتین، آپ سب کو السلام علیکم۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا بہت ہی زیادہ ممنون ہوں کہ ایک مختصر سے نوٹس پر، جو ہم نے 17 دسمبر کو لاہور میں اناؤنس کیا اور آج 25 ہے، محترم ہمارے انور محمود صاحب ہمیں کہہ رہے تھے، شاباش دے رہے تھے کہ صرف 5 دن کے وقفے پر یہ محفل ہم نے آراستہ کی، آپ نے آراستہ کی۔ تمام تر پریشانیوں کے باوجود اینڈ ٹائم پر وینیو چینج ہوا، میری فلائٹ آج تیسری فلائٹ ہے جس کو میں لے کر آیا 8 اور 11 کی کینسل ہونے کے بعد، اس کے باوجود آپ سب نے اتنی محبت سے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور کیا ہی خوبصورت محفل سجائی ہے، تو میں آپ سب کا بہت ہی زیادہ ممنون ہوں، شکر گزار ہوں۔ میں سچ کہوں تو کل سے آج تک اہلیان کراچی کی محبت، مانی بھائی کی مہربانیوں، تمام بزرگوں کی مہربانیوں، آپ سب کی محبت نے، تو وہ کہتے ہیں کہ اہل زبان پنجابیوں کو لوٹ لیا۔ تو سچ کہوں تو اہل زبان پنجابیوں کو لوٹ لیا، اب ہم ہیر سنا کے آپ کو لوٹنے کے قابل نہیں رہے۔ میں کراچی آرٹس کونسل کا بہت ہی زیادہ ممنون ہوں۔ مانی بھائی نے، سہیل صاحب اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں چونکہ شناسہ نہیں ہوں ان کا، میں ان کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ رات کو 8 بجے کے بعد ہمیں یہ وینیو پرووائڈ کیا ہے۔ دوستو، یہ محفل آپ سب سمیت ایک ستاروں کا جھرمٹ ہے، اور اس میں 2 چاند ہیں۔ اب آپ پوچھئے 2 چاند، تو اگر آپ لالا عارف خٹک اور جائے استاد مبشر علی زیدی کے مسکراتے چہرے دیکھیے تو چاند کہہ کر لپٹ جانے کو جی نہیں کرتا۔ اس گلیکسی میں آپ عارف خٹک کس کی ذمہ داری پر لپٹیں گے، یہ ان سے پوچھئے گا۔ دوستو، آج میں دوسری بار کراچی آیا ہوں۔ پہلی بار آج سے 16 برس قبل میں فقط 3 گھنٹے کے ٹرانزٹ پر یہاں رکا تھا، اور آج اپنے دوست اور بھائی شاد مردانوی کی بیویانہ التجاؤں کی وجہ سے کچھ زیادہ دیر کے لیے آیا۔ اب اگلا جملہ سن لیں گی تو شاید آپ نہ کہیں۔ بیویانہ رویہ اس لیے کہا کہ 2 بیویوں والا شوہر اگر اس کے گھر کوئی کاکا ہو جائے تو پہلی والی بیوی شور ڈال دیتی ہے کہ اب میرے تو ہوگا ہی ہوگا، اور تمام تر شوہر کی اس کے اس جذبے، اس کی اس کمٹمنٹ کے راستے میں تمام شوہر کی جتنی بھی مالی اور جسمانی کامیابیاں ہیں وہ کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا کرتی۔ الحمدللہ 3 ہفتے پہلے ہم نے اناؤنس کی تھی لاہور کی کانفرنس،
اور پھر لاہور کی کانفرنس الحمدللہ بہت اچھی ہوئی، اور اسی دن چونکہ شاد اور کچھ اور دوست پہلے ہی یہ بیویانہ رویہ شروع کر چکے تھے، تو 17 کو ہم نے یہ کانفرنس اناؤنس کی۔ اب میری جیب پر، جسم پر اور پی آئی اے کے سفر کی وجہ سے میری روحانیت پر جو بھی گزری، میں مکالمہ کا کاکا لیے ہوئے اہل کراچی کے سامنے حاضر ہوں، اور امید ہے کہ آپ اس کاکے کو خوب دودھ پلا کر جوان کریں گے۔ اچھا، دوسرا فرق یہ ہے، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ تب کراچی کے 2 قائد ہوا کرتے تھے، آج کل سنا ہے 1 ہیں، اور آپ حضرات بڑے قسم پرسی کا شکار ہیں۔ اچھا، میری رب کائنات سے دعا ہے کہ آپ کی اس کامیابی کو دور کرے۔ ویسے میرا ذاتی ووٹ میرے بہت ہی قریبی دوست کراچیوی حال لندنوی مقیم غیور علی خان کے حق میں ہے، بلکہ آج آتے ہوئے مجھے سورج میں ان کی شبیہ بھی نظر آئی تھی۔ اچھا، تیسرا فرق یہ ہے کہ جب پہلے آیا تھا تو اس شہر میں اجنبی تھا، صرف ایک محمد علی جناح کو جانتا تھا، اسے ملا اور واپس لوٹ گیا۔ آج کراچی میرے محبین کا شہر ہے، میرے محبوبین کا شہر ہے۔ اس چھوٹے سے وقفے پر، اس چھوٹے سے نوٹس پر آپ سب دوستوں نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں تہہ دل سے آپ کا ایک بار شدید ممنون ہوں، شکر گزار ہوں۔ حاضرین کرام، میں نے خود کو اب سعدیہ کی بڑی مہربانی، یہ پریرنا کی لوچنا کرتی ہیں میرے ساتھ، لیکن میں نے خود کو کبھی بھی قلم کار نہیں سمجھا۔ میں پنجابی کا ایک لفظ ہے کاما، جسے آپ کہتے ہیں سٹیج سجانے والا، یہ سٹیج یہ ان اساتذہ کا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کے برابر بیٹھوں۔ میرا کام ہے کہ میں سٹیج سجا کر ان اساتذہ کو یہاں پر بٹھاؤں تاکہ ان کی سوچ کے دیے سے ہم اپنے دیے روشن کریں، ہم ایک دوسرے سے مکالمہ کریں۔ میں ایک حادثاتی رائٹر ہوں، اب اتنے سال باہر رہنے کی وجہ سے ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپ اپنی پرسنل لائف کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں، یا آج سے پہلے شاید کہیں پہ بھی نہیں کیا۔ اب اس فروری میں میری بیگم سے علیحدگی ہوئی، تو میں نے لکھنا جو شروع کیا وہ اس ڈپریشن میں سے نکلنے کے لیے لکھنا شروع کیا۔ وجاہت مسعود میرے دوست استاد مہربان ہیں، انہوں نے مجھے باقاعدہ لکھنے کی طرف لائے، اور ہماری دوست معاصر ویب سائٹ ہم سب، اس نے مجھے شناخت دی، اور پھر ایک اور حادثے نے مکالمہ کی راہ ہموار کر دی۔ مکالمہ کی خواہش تو ہمیشہ سے تھی، لیکن ایک حادثے نے، افسوس وہ حادثہ یہاں موجود نہیں ہے آج، لیکن ایک حادثے نے مکالمہ کی راہ ہموار کر دی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس حادثاتی رائٹر اور اس حادثاتی ویب سائٹ کے باوجود اتنی محبت سے آپ دوستوں نے نوازا، فوراً ہی نوازنا شروع کر دیا کہ اب تو یقین کیجئے کہ لنڈن میں بھی میں بعض اوقات کنفیوز ہوتا ہوں کہ تعارف بطور رائٹر کروانا ہے یا وکیل کروانا ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر کامیاب لکھاری کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی سابقہ بیوی کیوں نہ ہو۔ صاحب، مکالمہ ایک ویب سائٹ نہیں ہے، صرف ایک معاصر ویب سائٹس کی طرح فقط ایک فورم نہیں ہے۔ سعدیہ نے کہا ایک خواب ہے، میرا اکیلے کا نہیں ہے، ہم سب کا مشترکہ خواب ہے۔ مکالمہ کے پیچھے 2 مقاصد تھے، لاہور کی کانفرنس کے پیچھے بھی اور آج کی کانفرنس کے پیچھے بھی وہی 2 مقاصد ہیں۔ مجھے اور ہم سب کو یہ احساس ہے کہ ہماری سماج میں جو، میں معذرت خواہ ہوں اتنی سنجیدہ گفتگو اگر آپ کو بری لگے تو، لیکن ہمارے سماج میں جو روایتی تقاسیم تھیں وہ اب مزید تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی۔ دائیں اور بائیں کی تقسیم میں دائیں کے اندر لبرل اور اسلامسٹ کی تقسیم شروع ہو گئی،
بائیں کے اندر مزید تقسیم آ گئی. مذہبی اور غیر مذہبی کی تقسیم تو تھی ہی تھی, مذہبی میں بھی پتہ نہیں کون کون سی تقسیم آ گئی. اور ہر شخص خود کو حق پر سمجھتا ہے, تحکم سے حق پر سمجھتا ہے. وہ دوسرے کی بات مانے گا کیا, وہ تو سننے پر بھی آمادہ نہیں ہے. ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو تو کریں, ایک دوسرے کی مانیں نہیں, لیکن کم از کم ایک دوسرے کی سنیں تو صحیح. ایک ہم چلیے کوئی زیادہ قربت نہیں تو مکالمہ کی ٹیبل پر بیٹھ کر چائے کا ایک کپ ورنہ میٹھا پان پی لیں, مطلب کچھ تو کیجیے. ضرورت تھی کہ ایک ایسا فورم ہو جو کسی ٹیگ کا شکار نہ ہو. آج صبح جہاز کسی وی آئی پی ہمارے وفاقی وزیر صاحب کراچی تشریف لا رہے تھے اور اس کی وجہ سے جہاز کو 1.25 گھنٹہ اور لیٹ ہوا. تو فیس بک پر میں نے دیکھا تو ایک صاحب نے کراچی سے ہی مجھے میسیج کیا ہوا تھا کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر فلاں چیز کی بہت ترویج کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, اور اینٹی عمران کیوں ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارے ایک ایڈیٹر عمران خان کے باقاعدہ رول ہولڈر ہیں, تو اینٹی عمران تو ہم ہو نہیں سکتے. اسی طرح ہمارے ہاں حافظ صفوان صاحب بھی ہیں. بہت سے طبقوں کو حافظ صفوان مذہبی نہیں لگتے, لیکن ہمارے لیے شدید مذہبی ہیں. ہمارے ہاں بہت سے اور دوست ہیں جو مختلف خیال ہیں. میں اپنے سوشلسٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوں, تو محمود اپنے ہمارے رانا اظہر کمال اپنے رائٹرز بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں. مکالمہ کی بیسک ریزن یہ تھی کہ اس میں بغیر کسی ٹیگ کے ساتھ خود کو اٹیچ کیے ہوئے ایک ایسا فورم جنریٹ کیا جائے جو سماج کی بات کرے, عوام کی بات کرے, جو ایک ایسا مے خانہ ہو جہاں پر محبت کی دارو ہم لسی کے گلاس میں پیش کر سکیں. مکالمہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا اس سماجی, سر میں بور تو نہیں کر رہا, دوسرا اس سماجی, نظریاتی, مذہبی اور پتہ نہیں کون سی تقسیم نے ہمارے اوپر ایک اندھیرا سا تان دیا ہے. ایسا گھپ اندھیرا ہے کہ لوگ بندہ ضائع کر دیتے ہیں, اسٹیٹس ضائع نہیں کرتے. لوگ اس گھپ اندھیرے میں مجھے یقین تھا کہ محبت کی جو لو ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ اگر ہم ملنا شروع کر دیں, اگر ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں, اپنے دیوں سے ایک دوسرے کے دیے جلانا شروع کریں, تو انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے گا جب اندھیرے کو چراغ تلے چھپنے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملے گی. آپ کو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک بات ضرور, کیونکہ پچھلی کانفرنس کے بعد کچھ گفتگو کچھ دوستوں نے اس قسم کی شروع کر دی. خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, نہ کوئی فنڈنگ ہے, نہ کوئی لنڈن پلان ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. اپنی اللہ زندگی اور مسائل دے میرے کلائنٹس کو جن کے پیسوں سے یہ ویب سائٹ چلتی ہے. تو اپنی وہ میرے دوست وسیع بابا کے بقول, تم مٹی کا, میں نے ایک دن پوچھنے لگے تو میں نے کہا مٹی کا قرض بھی تو اتارنا ہے. تو کہنے لگے مٹی کا قرض پاؤنڈوں کو آگ لگا کے کون اتارتا ہے. تو میں آشفتہ سر ہوں, مٹی کا قرض اتار رہا ہوں, لیکن واجب ہے, نہ صرف مجھ پر واجب ہے, اس دھرتی کے ہر بیٹے اور بیٹی پر واجب ہے. ہم جو باہر چلے جاتے ہیں شاید ذرا گلٹ کا شکار ہو جاتے ہوں گے کہ یہاں پر مبشر علی زیدی ہے اور ہم ان سے ملنے سے محروم ہیں. ان کی مبشر علی زیدی صاحب کو میں اسپیشل شکریہ اس وجہ سے ادا کرنا چاہوں گا کہ میری فرینڈ ریکویسٹ انہوں نے 8 مہینے 13 دن بعد قبول کی تھی. البتہ لاہور کانفرنس کے بعد جب ان سے درخواست کی تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم مجھے جھوٹے منہ سے لاہور آنے کو کہتے تو میں فوراً آ جاتا. میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. اس لیے صاحبوں کوئی دروازہ کھٹکھٹائے بغیر چھوڑا نہ کیجیے. میں عرض کر رہا تھا کہ مکالمہ کا مقصد صرف اتنا ہے. دیکھیے ریاست کیا کہتی ہے, لاؤڈ سپیکر کیا کہتا ہے, یا کوئی اور کیا کہتا ہے, آپ اس پہ مت جائیے. آپ خود سے جڑ کر سماج کا, عوام کا ایک ایسا بیانیہ ترتیب دے لیجئے کہ ریاست, ریاستی اداروں اور دیگر تمام لوگوں کو یہ مانے بنا نہ بنے کہ اب سوائے نفرت اور محبت کے کوئی اور تقسیم قبول نہیں کی جائے گی.
اب کوئی دائیں بائیں کی فلاں کی یہ وہ تقسیم نہیں ہے، اب تقسیم صرف اور صرف محبت کی ہے اور نفرت کی ہے، اور مکالمہ فقط محبت ہے۔ دوستو، کراچی اگرچہ میں نہیں آیا لیکن کراچی سے ہمیشہ ایک عقیدت رہی ہے۔ ہر وہ شخص جو اردو پڑھتا ہے وہ کراچی کو آج کل لکھنؤ اور دہلی ہی سمجھتا ہے، اور اپنی تمام تر تہذیبی نمائندگی کے ساتھ کراچی واقعی پاکستان ہے۔ آپ دوستوں سے عرض یہ ہے کہ کراچی نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے۔ مطلب میرے دوست علی بابا ایک مخصوص نعرہ لگوا کر مجھے نہاری دیتے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، اور وہ نعرہ لگائے بغیر اگر نعرہ یہاں لگاؤں تو پکڑا جاؤں گا، وہاں لگاؤں تو نہاری ملتی ہے۔ حلیم۔ کراچی نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے۔ کراچی نے پاکستان کو زبان کی نزاکت دی ہے، ادب کی چاشنی دی ہے، سیاست کی ایک سمجھ دی ہے، رہبری کی ہے، ہمیشہ سالن کا ذائقہ دیا ہے۔ میری دادی کہتی تھی جب تک یہ نہیں آئے ہمیں سالن پکانا نہیں آتا تھا۔ سوچ کی ندرت دی ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ میں مکالمہ گود میں اٹھائے ہوئے آپ کے حضور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آئیے رہبری کیجیے، شائستگی سے مکالمے کو پروان چڑھانے کو اس طریقے سے ہماری رہبری کیجیے، پورے پاکستان کی رہبری کیجیے کہ ایک ایسا سماج بن جائے جس میں دلوں کو آپس میں جوڑا جائے، جس میں تقسیم کو کم سے کم تر کیا جائے، اور ایک ایسا معاشرہ ترتیب پا جائے جہاں ہم سب دلیل کے ساتھ فقط مکالمہ کریں۔ بہت شکریہ۔